پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ہم حکومت کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی رہنما اور پیپلز لیبر بیورو کے انچارج چودھری منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی جماعت کو آن بورڈ لیا گیا تھا۔ نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھا جی، بالکل نہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایک بات، دوسری بات دیکھیں، اس کے دو حصے کر دیے گئے تھے پی آئی اے کے۔ ٹھیک ہے۔ ایک پی آئی اے سی ایل تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ، اور دوسرا ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ود ہولڈنگ کمپنی بنا کر اس میں رکھ دی۔ اور اس بنانے کے بعد اس وقت پی آئی اے جو تھی وہ پچھلے سال 26 ارب روپے کا مہینے کا سال کا انہوں نے کمایا، صرف 13 جہازوں کے ساتھ۔ پی آئی اے کے پاس ٹوٹل 30 جہاز ہیں، جس میں سے اب 4 اور آ گئے، اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب پی آئی اے کے لیے انٹرنیشنل روٹس نہیں کھلے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ جعلی ڈگری والا جو ایشو تھا، اس کے بعد بند ہو گئے تھے روٹس۔ تو اس وقت 40% جو ہے وہ صرف اکیلا کماتا ہے، انگلینڈ آپ کو دیتا ہے، برٹن اس کا۔ تو اس میں جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف جو بنیادی بات ہے اس کو اگر وہ 22 ارب روپیہ ایک سال کا منافع دیتی ہے، ایک ایئر کرافٹ اس کا مطلب ہے 2 ارب روپیہ دے رہا تھا، تو آپ 26 ارب روپیہ ہے تو 2 ارب روپیہ فی ایئر کرافٹ دے رہا تھا جب یورپ بند تھا، انگلینڈ بند تھا، سارا بند تھا۔ تو اگر آپ اس وقت 30 جہاز ہیں، 100 ارب کے تو وہ جہاز ہی جہاز ہیں، اور وہ سارے پی آئی اے کے اپنے ہیں، لیز پہ نہیں ہیں۔ دوسری بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ جو آج وفاقی کابینہ میں اس کی مالیت کا تخمینہ جو ہے جس کے اوپر بات رکھی گئی تھی، تو وہ 100 ارب روپے اپنے تخمینے لگانے ہیں، انہوں نے اپنے تخمینے لگانے ہیں۔ میں آپ کو فیکٹس شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ ان کے پاس 10 ارب روپے کے جو ہیں وہ ہینکرز، سپیئر پارٹس اور باقی چیزیں ہیں۔ 10 ارب روپے کی باقی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہیں، جو اس وقت جیسے وہ جو گاڑی کھینچتی ہے جہاز کو، وہ دیکھا آپ نے، اور پھر جب ایئر کنڈیشن لگایا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ 10 ارب روپے کی وہ ہیں۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو 10 ارب روپے کی وہ، اور 50 ارب روپے کی ان کی جو 8 بلڈنگز ان کے حوالے کر رہے ہیں وہ ہیں۔ 20 ارب روپیہ ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے جو پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت وہ آنے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر اگر آپ ان کو غور کریں گے تو وہ 100 ارب روپیہ تو وہی بن جاتا ہے۔ 400 گاڑیاں ہیں ان کے پاس، باقی فکسچر اور جو سارا فرنیچر اور لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز اور باقی ساری چیزیں ہیں، تو آپ 135 ارب روپے میں بیچ رہی ہیں۔ اور عارف حبیب صاحب جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ اور کوئی بیرونی سرمایہ کار کو کسی کو دعوت نہیں دی گئی؟ کیا مدعا کیا ہوا اس میں؟ نہیں، وہ نہیں آئے۔ وہ کون آتا ہے یہاں پہ جو جس قسم کی کیفیت ہے؟ اور اس کے خلاف میرا خیال ہے یونین جو ہے وہ جائے گی، ہر جگہ پہ جائے گی، یونین کا رائٹ ہے، وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ عدالت میں بھی جائے گی۔ عارف حبیب صاحب کے خلاف تو اس وقت بھی ایک کمیشن کا سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے، ان کی جو پیٹیشن کے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کی ریویژن پڑی ہے، تو وہ تو ویسے بھی نہیں خرید سکتے۔ خیر، یہ تو ایک عدالتی معاملہ ہے، وہ اس کو دیکھیں گے، بعد میں دیکیں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے۔ لیکن پیپلز بیورو اب اس کے اوپر کیا سوچ رہا ہے؟ ملازمین کی جو یونین ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ 270 ارب روپے کہتے ہیں جائیداد ہے، ٹوٹل ایسٹس ہیں، جبکہ وہ 2000 ارب پیسے 19 ممالک کے اندر تو پی آئی اے کی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ساری۔ تو اب ملازمین کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ملازمین کے مستقبل جو ہے وہ داؤ پر بھی کر رہے ہیں، وہ کورٹ میں بھی جائیں گے، وہ کمیٹیوں میں بھی جائیں گے، اور سارا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو آشکار کریں گے۔ تو احتجاج وغیرہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل بالکل۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو مجموعی طور پر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جب نجکاری ہوتی رہی ہے
تو چاہے آپ اسٹیل مل کی نجکاری کو لے لیں، اس وقت بھی عارف حبیب گروپ کا جو ہے وہ ایک بڑا نام آیا تھا، اور اب جو ہے وہ اس کے علاوہ ایم سی بی کی حالیہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، اس کی بھی نجکاری کی گئی تھی۔ تو اسٹیٹ اون اینٹیز کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ان کی طرف سے ایک شرط بھی ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفولڈ ہوں گی مزید بھی چیزیں؟ دیکھیے، کوئی گھر جو ہے وہ اپنے برتن بیچ کر تو گھر نہیں چلایا جا سکتا۔ آج آپ نے بیچ لیا، کل کیا بیچیں گے آپ؟ تو یہ ایک پالیسی کے طور پر جو نون لیگ ہے اس کی ایک پالیسی ہے، وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر کیا اس کا رد عمل ہوگا؟ کیا خاموش ہو جائے گی؟ دیکھیے، آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آ سکتے ہیں، اس پہ آ سکتے ہیں۔ تو پرائیویٹ پارٹنرشپ تو آ گئی نا، اور 25% شیئرز تو ویسے ہی حکومت کے پاس ہے۔ پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انویسٹمنٹ کریں، وہ جہاز لے کر دے دیں اور اپنا پروفٹ لے لیں۔ میں نے کہا 2 ارب روپیہ جہاز کما رہا ہے، تو وہ آپ بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ نجکاری کے خلاف رہی ہے مختلف اداروں کے، لیکن پیپلز پارٹی نے بڑی خاموشی رکھی، ایوان کے اندر بھی ہمیں کوئی پی آئی اے کے اوپر کوئی بڑا احتجاج نہیں دکھائی دیا، کوئی بڑا یہ لے کر ہی نہیں آئے، حالانکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے، ایوان کے اندر لانا چاہیے تھا، لے کر ہی نہیں آئے کسی کمیٹیوں میں۔ تو ابھی جائے گی نا، ابھی جائے گا تو اس پہ بات کرے گی پیپلز پارٹی۔ نہیں، لیکن اس سے بیفور ٹائم آپ لوگوں سے الائز ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ کیا ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم سے مشاورت کریں؟ اتنے بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی اچانک اندھیرے میں تو نہیں ہو گیا؟ جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی وہاں پہ مشاورت کرتے ہیں، جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ وہ اپنی مرضی کر لیتے۔ تو پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ مشاورت نہیں بھی کرتے تو وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، ساتھ جن ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں، ہم سارے 100% تو ایگری نہیں کرتے ان کے ایجنڈے کے ساتھ۔ ہمارا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے، ان کا ایجنڈا، ہمارا منشور ڈیفرنٹ ہے، ان کا ڈیفرنٹ ہے۔